إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل اس پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ الحمدللہ آج 23ویں پارے کا آغاز کیا جا رہا ہے اور 23ویں پارے کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر آپ تک پہنچائی جائے گی۔ تو آئیے قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز انشاءاللہ ہوا چاہتا ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے درمیان موجود ہیں تفسیر قرآن کے لیے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی آیات بینات سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ 23ویں پارے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو یہی حکم ہوا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور اس نے کہا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم بھی لوٹائے جاؤ گے۔ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ کیا میں اس کو چھوڑ کر ان کو معبود قرار دوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام نہ آ سکے اور نہ وہ مجھے نجات دے سکیں۔ إني إذا لفي ضلال مبين۔ بے شک اس وقت تو میں کھلی ہوئی گمراہی ہوں گا۔ إني آمنت بربكم فاسمعون۔ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، سو تم میری بات سنو۔ قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون۔ اس سے کہا گیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی۔ بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين۔ کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت دار لوگوں میں سے بنا دیا۔ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر نہ آسمان سے کوئی لشکر نازل کیا اور نہ ہم نازل کرنے والے تھے۔ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ وہ صرف ایک زبردست چیخ تھی جس سے وہ اچانک بجھ کر رہ گئے۔ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ کہا گیا ہائے افسوس
ان بندوں پر جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا جو اب ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی؟ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور وہ سب ہمارے ہی سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور ہم نے اس سے غلہ پیدا کیا جس سے وہ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور ان میں ہم نے کچھ چشمے جاری کر دیے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ تاکہ لوگ اس کے پھلوں سے کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے اس کی پیدائش میں کوئی عمل نہیں کیا تو وہ کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں سے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے جن کو زمین اگاتی ہے اور خود ان کے نفسوں سے اور ان چیزوں سے جن کو وہ نہیں جانتے۔ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس سے دن کھینچ لیتے ہیں تو یکا یک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم اور سورج اپنی مقرر شدہ منزل تک چلتا رہتا ہے، یہ بہت غالب بے حد علم والے کا بنایا ہوا نظام ہے۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں حتیٰ کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، اور ہر ایک سیارہ اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون اور ان کے لیے اس بھری ہوئی کشتی میں نشانی ہے جس میں ہم نے ان کی اولاد کو سوار کر دیا۔ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی کی مثل اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر ان کا کوئی فریاد رس نہیں ہوگا اور نہ ان کو بچایا جا سکے گا۔
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين سوا اس کے کہ ہماری طرف سے ان پر رحمت ہو اور ایک مقرر میعاد تک فائدہ پہنچانا ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے اور تمہارے بعد آئے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ اس پر غور نہیں کرتے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں میں سے بعض کو خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، تو کفار ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اگر اللہ کھلانا چاہتا تو کھلا دیتا؟ تم تو صرف کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتا دو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ۔ وہ صرف ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو اس وقت پکڑے گی جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ پس وہ اس وقت نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ اور سور پھونک دیا جائے گا، پس اچانک وہ سب قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے چلنے لگیں گے۔ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری مصیبت، ہم کو ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ یہ وہ واقعہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون۔ اور وہ صرف ایک ہولناک چیخ ہوگی، پس اچانک وہ سب ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سو آج کے دن کسی شخص پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو صرف انہی کاموں کا صلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون۔ بے شک اہل جنت آج دلچسپ مشغلوں میں خوش و خرم ہوں گے۔ هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك
متكئون وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسحریوں پر آرام کر رہے ہوں گے۔ لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ان کے لیے اس جنت میں میوے ہوں گے اور ہر وہ چیز جس کی وہ خواہش کریں گے۔ سلام قولا من رب رحیم رب رحیم کی طرف سے ان کے حق میں سلام فرمایا ہوا ہوگا۔ وامتازوا اليوم أيها المجرمون اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون یہ ہے وہ جہنم جس کی تم کو وعید سنائی گئی تھی۔ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ہم آج ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی بصارت زائل کر دیتے، پھر وہ راستے کی طرف دوڑتے تو وہ کہاں دیکھ سکتے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ان کی صورتوں کو مسخ کر دیتے تو پھر وہ نہ جا سکتے تھے نہ لوٹ سکتے تھے۔ وَمَا نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اور ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو ابتدائی حالت کی طرف الٹ دیتے ہیں، پس کیا وہ نہیں سمجھتے ہیں؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ اور ہم نے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ اس کے لائق ہے، یہ کتاب تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ تاکہ وہ زندہ لوگوں کو ڈرائیں اور کافروں پر حق ثابت ہو جائے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دستے قدرت سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی بنائے جن کے یہ مالک ہیں؟ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے تابع کر دیا، پس ان میں سے بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان کے لیے ان میں اور بھی فوائد ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں، کیا پس وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور چیزوں کو معبود قرار دیا تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، حالانکہ وہ بت کسی کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ مشرکین خود ان کی مدافعت کے لیے کمر بستہ لشکر ہیں۔ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، سو ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا تھا، پھر یکایک وہ کھلا ہوا جھگڑالو بن گیا۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہنے لگا جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو کر گل جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، آپ کہیے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر طرح کی پیدائش کو خوب جاننے والا ہے۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، جس نے سرسبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کی، پھر تم اس سے یکا یک آگ سلگا لیتے ہو۔ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، اور کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہ عظیم الشان پیدا کرنے والا، سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کا اس چیز سے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ بن جا، سو وہ بن جاتی ہے۔ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون،
پس پاک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ صف باندھے ہوئے ان فرشتوں کی جماعتوں کی قسم جو صف باندھتی ہیں، پھر ان ڈانٹنے والے فرشتوں کی جماعتوں کی قسم جو ڈانٹتی ہیں، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والی ان جماعتوں کی قسم جو ذکر کرتی ہیں۔ بے شک تمہاری عبادت کا مستحق ضرور ایک ہے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق۔ آسمانوں اور زمینوں کا اور ان تمام چیزوں کا رب جو ان کے درمیان ہیں، وہی تمام مشرقوں کا رب ہے۔ إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین فرما دیا، وحفظا من كل شيطان مارد۔ اور اس کو ہر سرکش شیطان سے محفوظ کر دیا۔ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب۔ وہ عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے کان نہیں لگا سکتے اور ان پر ہر جانب سے ضرب لگائی جاتی ہے۔ دحورا ولهم عذاب واصب۔ ان کو بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب۔ مگر جو شیطان کوئی بات اچک لے تو فوراً چمکتا ہوا انگارہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب۔ سو آپ ان کافروں سے پوچھئے آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا جن کو ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا؟ بے شک ہم نے ان کو لیس دار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ بل عجبت ويسخرون۔ بلکہ آپ نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ وإذا ذكروا لا يذكرون۔ اور جب انہیں نصیحت کی جائے تو وہ قبول نہیں کرتے۔ وإذا رأوا آية يستسخرون۔ اور جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو تمسخر کرتے ہیں۔ وقالوا إن هذا إلا سحر مبين۔ اور کہتے ہیں یہ تو صرف کھلا ہوا جادو ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم کو ضرور اٹھایا جائے گا؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ۔ اور کیا ہمارے آباء و اجداد کو بھی آپ کہیے ہاں اور تم ذلیل و خوار ہوگے۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون۔ وہ صرف ایک زوردار جھڑک ہوگی،
پھر وہ یکا یک دیکھنے لگیں گے۔ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہی سزا کا دن ہے۔ هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون یہی اس فیصلے کا دن ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ ماشاءاللہ ناظرین، ان نورانی ساعتوں میں 23ویں پارے کی تلاوت اور ترجمے کی سعادت حاصل کی گئی، اور الحمدللہ پوری دنیا میں رہنے والے ARYQ TV دیکھنے والے ناظرین قرآن کریم سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب۔ جی بسم اللہ۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ الحمدللہ آج کی تلاوت قرآن کریم میں 23ویں پارے کے پہلے پاؤ کی تلاوت کی گئی ہے۔ جو ہماری گفتگو چل رہی تھی اس میں یہ بنیادی بات یہ سامنے آئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے زمانے میں لوگوں تک اللہ کا کلام اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف طریقے اختیار فرمائے، اور ان میں خاص طور پر اپنے مبلغین کو بھی آپ نے بعض علاقوں میں روانہ فرمایا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جہاں پر آپ نے مبلغین کو روانہ فرمایا ان لوگوں نے بہت ہی بدسلوکی کا مظاہرہ کیا، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، اور ہر طرح سے انہوں نے ان مبلغین کی نہ صرف بے احترامی اور بے توقیری کی بلکہ ان کے پیغام کا بھی انتہائی شدت کے ساتھ رد کیا۔ ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے اسی بستی میں دور و دراز کے رہنے والے ایک شخص کو نور ایمان عطا فرمایا، ہدایت اور توفیق عطا فرمائی، اور وہ دور سے دوڑتا ہوا وہ شخص آیا اور اپنے قوم کے اندر آ کر انہیں بتانے لگا کہ اللہ کے پیغام کو قبول کیوں نہیں کر رہے، اور یہ ایک ایسا سچا اور حق پیغام ہے کہ جس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ یہ وہ مضامین تھے کہ جو سورہ یاسین کی گزشتہ تلاوت میں ہم نے بیان کیے تھے۔ پھر جب آج 23ویں پارے کی تلاوت کا آغاز ہوا تو اس کے آغاز ہی سے اسی مرد مومن کی گفتگو سے اللہ رب العزت نے اس پارے کا آغاز فرمایا، اور اس کے نام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ زیادہ تر علماء نے فرمایا کہ وہ حبیب نجار تھے وہ، اور بعض علماء نے جو علاقہ لکھا ہے وہ ملک شام کے علاقوں میں سے ایک علاقہ تھا جس کو انطاکیہ کہتے ہیں، یعنی کہ ایک بستی تھی یا ایک علاقہ تھا، اور اس کا وہ رہنے والا تھا یا وہاں کے رہنے والے وہ لوگ تھے۔ چنانچہ وہ مرد مومن جو حبیب نجار تھے انہوں نے بہت بے باکی کے ساتھ، بے خوفی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا، اللہ کے رسولوں کی رسالت کا اعلان کیا، اور بتوں کا بہت شدت کے ساتھ رد کیا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، میں کیوں عبادت نہ کروں اپنے رب کی جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ایک انداز ہے کہ جو بے باکی اور بے خوفی کی ایک بین دلیل ہے، لیکن ہوا یہ کہ لوگوں نے اس کے خلاف محاذ بنا لیا جس کی ظاہراً توقع موجود تھی، اور نہ صرف محاذ بنایا بلکہ اس پہ پتھر برسائے، اتنا زد و کوب کیا حتیٰ کہ حبیب نجار کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ شہید ہو گئے۔ اور کمال یہ ہے کہ جس وقت ان پر پتھر برسائے جا رہے تھے، شہادت کا جام وہ نوش کر رہے تھے، تو ادھر تو گویا کہ وہ اس کیفیت سے گزر رہے ہیں، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف قرآن بتاتا ہے اسی پارے میں 26 آیت نمبر 26، قیل ادخل الجنہ، فرشتے مجدہ جاں فضاں سنا رہے ہیں کہ آؤ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنے والوں کا یہ مقام ہے جو قرآن نے بتایا کہ قیل ادخل الجنہ۔ قالا، اس پر بھی حبیب نجار کی تمنا کیا ہے؟ قالا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو یہ پتہ چل جائے کہ رب نے مجھے کتنا نوازا ہے، تو کچھ ان کی بھی آنکھیں کھلیں۔ یعنی تمنا یہ ہے کہ کاش کہ وہ بھی ہدایت پالیں اور انہیں یہ سب حقائق پتہ چلیں، کیونکہ وقتی طور پر وہ یہ ساری ضد بحث کر رہے ہیں، انبیاء کی مخالفتیں کر رہے ہیں، لیکن پس پردہ جو حقائق ہیں کاش کہ انہیں پتہ چل جائیں۔ لیکن بہرحال وہ قوم نہ مانی اور کسی طریقے سے بھی وہ باز نہ آئے اپنے ان تمام تر گستاخیوں بے ادبیوں سے، اور بالآخر اس قوم پر پھر تباہی نازل ہوئی اور نزول عذاب ہوا، اور وہ سب کے سب تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر یہاں پر اسی رکوع میں ایک اصولی انداز میں ایک بات فرمائی کہ یا حسرتاً علی العباد، بندوں پر افسوس ہے،
ما یاتیہم من رسول، کہ ان کے پاس جو رسول بھی آتا ہے الا کانوا بہ یستہزئون، یہ مذاق اڑاتے ہیں اس کا، یعنی رسول آتے ان کے بھلے کے لیے، آتے ہیں ان کے نفع کے لیے، مگر فرمایا کہ حسرت اور افسوس ہے ان پر، ان بندوں پر کہ جو بہرحال گستاخیاں کرتے ہیں اور بدسلوکی کرتے ہیں نبیوں کے ساتھ یا نبیوں کے نمائندوں کے ساتھ، اور پھر استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات اس لیے فرمائی تاکہ لوگ باز آئیں اپنے ان کرتوتوں سے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع لائیں۔ اس کے بعد پھر اگلے رکوع کی تلاوت کی گئی، جس کے اندر ابتدا میں ہی اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر پھیلی ہوئی گوناگوں اپنی جو دلائل قدرت ہیں، مظاہر فطرت ہیں، ان کو بیان فرمایا، بارشوں کا ہونا، اس سے مردہ اور بنجر زمینوں کا آباد ہو جانا، اور باغات کا لہلہاتے باغات کا لگ جانا، پھر کبھی گردش لیل و نہار ہے، کبھی شمس و قمر کا نظام ہے، اور پھر برس ہا برس گزر گئے کائنات کے اس نظم و ضبط پر، لیکن اس میں کوئی خلل نہیں آیا، کوئی بوسیدگی نہیں آئی۔ آسمان کبھی بوسیدہ ہو گیا ہو، اس کا کوئی ٹکڑا بوسیدہ ہو کر گر گیا ہو، اس کا باہم ربط کتنا شاندار، کتنا حسن ہے، ستاروں اور کہکشاؤں کی یہ چمک دمک ہے، شمس و قمر ہے، اور یہ تمام آیتیں قرآن کریم نے نشانیاں اسی دوسرے رکوع میں یعنی 23ویں پارے کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ اور اصل میں ان تمام باتوں کو بیان کر کے لوگوں کو یعنی کفار قریش کو اور دیگر منکرین کو بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی، تاکہ انہیں یہ معلوم ہو کہ جو رب اتنا بڑا نظام چلانے پر قادر ہے، وہ اس نظام کو دوبارہ تہ و بالا کر کے دوبارہ سے ایک نئی کائنات بسانے پر کیوں قادر نہیں، ہمیں پیدا کر سکتا ہے تو پھر موت دے کر دوبارہ زندہ بھی فرما سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے بہت بہترین اور انتہائی دلائل کے ساتھ اللہ رب العزت نے، اور دلائل بھی وہ کہ جو روزانہ انسان دیکھتا، مشاہدہ کرتا اور اپنے حواس کے ذریعے سے ان کو محسوس کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ سمندروں کا سفر بیان کیا کہ تم ہی سمندروں میں سفر کرتے ہو، ان تیز و موجوں اور ہواؤں کا مقابلہ بھلا تمہارے بس میں کہاں تھا، لیکن اللہ نے تمہیں کشتیاں بنانے، جہاز بنانے کی توفیق دی، وہ تمہیں ٹیکنیک سکھائیں کہ جس کے ذریعے آج تم سمندروں کے سینے کو چیر کر منزل مراد تک پہنچتے ہو، اور اندر غواصی کر کے غوطہ زن ہو کر تم اللہ کی نعمتوں کو وہاں سے چن کر لے کر آتے ہو، اور اس پر پورا بزنس ہے، پوری تجارت ہے، تمہارا کاروبار حیات اس پر چل رہا ہے۔ تو اس طریقے سے پھر اللہ نے توجہ دلائی، اور پھر آگے یہ آیت نمبر 44 میں فرما دیا کہ یہ جہاز ہم چاہیں تو یہ تمہارے بحری جہاز کل اعلام جو پہاڑوں کی مانند ہیں، انہیں چاہیں تو آنن فانن زمیں بوس کر دیں، غرق کر دیں، لیکن فرمایا کہ تم کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہو، سفر کرتے ہو، الا رحمتا منا، یہ صرف ہماری مہربانی ہے۔ یعنی کہ جہاز فی نفسہ ہی سبب حفاظت نہیں ہے، اگر تمہاری اور ان کی حفاظت ہو رہی ہے یہ ہماری رحمت ہے، یہ ہماری مہربانی ہے، تو پھر تم ہماری طرف کیوں نہیں پلٹتے۔ یہ کتنے خوبصورت مضامین ہیں جو سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، لیکن کفار اس کے باوجود روگردانی کرتے رہے، اور جب انہیں کہا جاتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کچھ لوگوں کی مدد کرو، تو پھر وہ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے قال الذین کفروا للذین آمنوا، اہل ایمان سے کہتے تھے انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ہم کھلائیں جنہیں اللہ چاہے تو خود ہی کھلا دے، تو ہم کیوں کھلائیں، ہم سے کس بات کا مطالبہ۔ یعنی دولت پر انہیں ایسی طمع، ایسی ہوس اور ایسی لالچ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ذاتی قابلیت کا نتیجہ۔ اس کے بعد پھر تیسرے رکوع کے اندر حشر کے بپا ہونے کا منظر بیان کیا گیا کہ ابھی تو یہ موج مستیوں میں ہے، لیکن کل کو جب ایک سور اسرافیل پھونکا جائے گا تو یکایک جو زندہ ہوں گے ان پہ موت طاری ہو جائے گی، اور جو قبروں میں ہوں گے اگلے سور سے پھر وہ سب کے سب نکل پڑیں گے، اور فرمایا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تیزی سے اپنے قبروں سے نکل کر رب کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی خیال آئے گا کہ یہ تو وہی سب کچھ ہو رہا ہے جس کا ہم انکار کرتے تھے، قالوا یا ویلنا، ہائے افسوس، من بعثنا من مرقدنا، کس نے جگا دیا ہمیں ہماری قبروں سے، یہ تو ہمیں پتا ہوتا سب کچھ سچ ہے تو کاش ہم اس وقت ہی مان لیتے، اب افسوس کریں گے وہ۔ لیکن وہیں پر اہل جنت کا مقام بھی بتا دیا کہ جنہوں نے مان لیا، جانا اور پھر مان لیا، سر تسلیم خم کر دیا، تو فرمایا کہ ان کا مقام یہ ہے کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، وہ تو اس دن اپنے شغل کے اندر لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اہل جنت، اور بہت ساری نعمتیں گنائی ہیں لیکن وقت کم ہے، میں ایک اہم ترین نعمت جو اہل جنت کے لیے وہ آیت نمبر 58 میں بیان کی سورہ یاسین، سلام
قولا من رب الرحیم، یعنی اللہ رب العزت خود سلام فرمائے گا۔ کتنا عظیم مقام ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ اہل جنت کے لیے، یقیناً اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور اس پر میں ایک روایت خاص طور پر یہاں آج کی گفتگو میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ جو علماء نے یہاں پر تحریر فرمائی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی بہت حسین اور انتہائی ایمان افروز روایت۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینما اہل الجنت فی نعیمہم، جنتی اپنے نعمتوں میں مشغول ہوں گے، اذ سطع علیہ نور، اچانک ایک نور چمکے گا ان پر، جنتی مشغول ہیں، ایک نور چمکے گا جنت میں، فرفعوا رؤوسہم، اپنے سر اٹھائیں گے اوپر، فاذا الرب تعالی، تو وہ رب کی تجلی ہوگی، دراصل وہ نور رب کا جلوہ ہوگا، قد اشرف علیہم من فوقہم، کہ جو اوپر سے ان پر ایک ظاہر ہوگا، فقال، اور اس نور سے آواز آئے گی السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنت والو تم پر سلام ہو، اللہ خود سلام فرمائے گا۔ کذالک، حضور کہتے ہیں یہی وہ بات ہے جو سورہ یاسین میں ہے، سلام قولا من رب، یعنی حضور نے خود اس کی تفسیر فرما دی۔ پھر فرماتے ہیں کہ فینظر الیہم وینظرون الیہ، یہ وہ انہیں دیکھے گا اور یہ اسے دیکھیں گے، اور فلا یلتفتون الی شیء من النعیم ما داموا ینظرون، جتنی دیر تک رب کے جلوے کو دیکھیں گے اس وقت تک پھر جنت کی کسی اور نعمت کا خیال تک نہیں آئے گا۔ حالانکہ جنت کی نعمتیں کیا کہنا کہ برسوں کی مسافت سے اس کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور اب عین جنت میں ہو کر رب کے جلووں میں جب گم ہوں گے تو پھر کسی اور طرف وہ متوجہ نہیں ہوں گے۔ یہی صوفیہ کہتے ہیں کہ جو رب کے جلووں میں جب گم ہو جائے تو پھر اس کے لیے وہ عبادت اللہ کی محبت بن جاتی ہے، یعنی وہ عبادت بھی اس لیے کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے عبادت چاہتا ہے، وہ محبت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حتیٰ یحتجب عنہم، اور یہ منظر اس وقت تک رہے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ محجوب ہو جائے گا حجاب میں، وَيَبْقَى نُورُهُ، لیکن اس کا نور قائم رہے گا، وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ وَفِي دِيَارِهِمْ، اور اہل جنت پر اور ان کے محلات پر اس کی برکتیں چھائی بھی رہیں گی۔ تو بہت کمال نعمت ہے، اللہ کریم سے دعائیں بھی کریں ان بابرکت پر مسرت اور بابرکت لمحات میں کہ ہم اللہ سے ان نعمتوں کا سوال کریں۔ اور پھر اس کے بعد مجرمین کا ذکر کیا کہ مجرمین کو پھر علیحدہ ہونے کا کہا جائے گا، وہ مسلمانوں کے ساتھ یا اہل ایمان کے ساتھ، متقین کے ساتھ بظاہر میدان محشر میں وارد ہو جائیں گے یا کھڑے ہوں گے، لیکن پھر الگ الگ کیا جائے گا، اور پھر ان کے منہ پر ہاتھوں پہ مہر لگائی جائے گی۔ اور ایک یعنی اس میں مختلف مواقع ہیں کہ جب کچھ کلام بھی کریں گے، کسی وقت مہر بھی لگے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مراتب کی طرف اشارہ فرمایا، نزول قرآن کے مقصد کی طرف اشارہ فرمایا کہ وما علمناہ الشعر، ہم نے نبی علیہ السلام کو شعر نہیں سکھایا، وما ينبغي له، اور ان کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ پھر آگے نزول قرآن کے مقاصد بیان کیے کہ لینذر من کان حیا، جس کے اندر کچھ رمق حیات ہے، جس کے اندر کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس کے لیے ہم نے یہ قرآن نازل کیا تاکہ اس کو آپ ڈرا سکیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کچھ نعمتیں بیان فرمائی کہ تمہیں اللہ نے مختلف سواری کے جانور عطا کیے، کھانا پینا بھی ان کے ذریعے ہے، سواری بھی ہے، انہیں تمہارے تابع بھی بنا دیا، لیکن اس کے باوجود یہ جانور تو تمہارے تابع ہو گئے، مگر اس میں غور کر کے تمہیں خالق کے تابع ہونا چاہیے تھا، مگر تم نہ ہو سکے، اللہ کی اطاعت نہ کی تم نے، اور اس طرح ان کی جو نافرمانیاں ہیں اس کو بیان کیا۔ اور پھر اس کے بعد بتایا کہ یہ اس کے باوجود بتوں کو پوجتے ہیں اور دیگر مظاہر فطرت کی عبادتیں کرتے ہیں، کائنات ان کے لیے بنائی مگر یہ خود کائنات کے آگے جھکنے والے بن گئے، اور اس طرف توجہ دلائی کہ ان کا یہ فیصلہ یقیناً غلط ہے۔ پھر اس کے بعد مزید کچھ آثار قدرت بیان فرمائے کہ ہم نے تو درختوں سے آگ پیدا کر دی اگر تم چاہو۔ اہل عرب میں جنگلات میں کچھ ایسے درخت تھے، حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق، کہ جن میں سے بعض درخت وہ تھے کہ جن کی لکڑیوں کو یہ کاٹ کر توڑتے تھے جب مسواک کی طرح، تو اسے رس ایک خاص قسم کا پانی نکلتا، پھر ان لکڑیوں کو رگڑتے تو آگ پیدا ہو جاتی۔ یعنی پانی اور آگ کی یکجائی، یہ اللہ کی قدرت ہے یہاں پر کہ جو بیان فرمایا، مگر پھر بھی وہ نہ تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر اس سے استدلال کرتے اور نہ ہی غور کرتے تھے۔ تو یہ سورہ یاسین کے مضامین، اور اختصار کے ساتھ چونکہ سورہ صافات کا ایک رکوع پڑھا گیا، اگلے قسط میں یعنی جب اگلا پروگرام ہوگا تو اس میں تفصیل سے ہم سورہ صافات کا ذکر کریں گے۔ اس میں کل 5 رکوع اور 182 آیتیں ہیں۔ ایک رکوع چونکہ اس کا پڑھا گیا، مختصراً عرض کروں گا کہ ابتدا اللہ رب العزت نے قسموں سے فرمائی، والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، صف بنائے ہوئے فرشتوں کی قسم، ڈانٹنے والے یعنی کہ جو بادلوں پہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، بادلوں کو ہانکتے ہیں، چلاتے ہیں، پھر بارشیں ہوتی ہیں، اور تالیات کا مطلب تلاوت کرنے والے فرشتوں کی قسم، اور صف بنانے والوں سے مراد کہ اللہ کے لیے
پر پھیلا کر انتظار میں رہتے ہیں یا صفوں میں رہتے ہیں، یہ مختلف معانی ہیں۔ اور ان تمام قسموں کے بعد فرمایا کہ اللہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، اور یہ قسمیں اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ یہ عظمتیں ظاہر ہوں کہ زمین میں بھی یہی حقیقت ہے اور آسمان میں بھی یہی حقیقت ہے۔ اور پھر آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت دیکھیے کہ آقائد عالم کی بعثت سے پہلے شیاطین آسمانوں میں جاتے تھے، اور جو وہاں پہ باتیں ہوتی ان کو لے کر آ کر کچھ ملا جلا کے لوگوں کو بتاتے، اور یوں کہانت کا ایک رواج ہوا۔ آقائد عالم جب تشریف لائے، لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ بھی کوئی کاہن ہے، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، لیکن بتایا کہ کاہن نہیں ہے، یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، اور آسمانوں پہ پہرا لگا دیا گیا۔ آقائد عالم کی بعثت کی برکت کے آسمانوں کو پھر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا، اور اب وہاں پہ پابندی۔ اگر پھر بھی کوئی شیطان آگے چلا جائے وہاں پر، یعنی زمین سے اٹھ کر کچھ سننے کی کوشش کرے، تو پھر شہاب ثاقب سے اس پر وار کیا جاتا ہے اور اس کو بھگا دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کچھ کفار جس طرح حسب معمول مذاق اڑاتے ہیں اور حیرت کرتے ہیں ان عقائد اسلامیہ پر، اس کو بیان فرمایا۔ ناظرین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف ہم رجوع کریں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں۔ ان آیات ربانیہ میں دیکھیے کائنات کی کتنی خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے، لیکن منظر کشی صرف کائنات میں محو کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کائنات کے ذریعے خالق کائنات تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک رسائی کا ان تمام چیزوں کو ہمیں ذریعہ بنانا چاہیے۔ مزید انشاءاللہ سورہ صافات کے موضوع پر اور اس کے مزید رکوعات پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت اس تمام سلسلے کو قبول فرمائے اور ہمیں غور و خوض کے ساتھ تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر مفتی صاحب، بہت عمدہ انداز میں ماشاءاللہ آج 23ویں پارے کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا، ترجمہ پیش کیا اور تفسیر پیش کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ إن هو إلا ذكر للعالمين یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔